انتہائی افسوسناک خبر ہے، لیکن اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کون ہے؟ 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 سے ایران کے صدر کے منصب پر فائز ہے۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں شمالی مشرقی ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئی اور صرف 20 سال کی عمر میں انہیں تہران بالمقابل واقع شہر کرچ کا پروسیکیوٹر جنرل نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے 1989 سے 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات انجام دی، جس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر 2014 میں نیشنل پروسیکیوٹر جنرل رہے۔ انہوں نے 2021 میں ایک ایسے وقت میں بطور صدر ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکہ کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ انہیں اپنے دور میں اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ستمبر 2022 میں مہسا امینی کے دوران حراست موت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کی گئی تھی۔ تاہم مارچ 2023 میں علاقائی حریف تصور کی جانے والے ایران اور سعودی عرب نے حیران کن طور پر ایک معاہدے پر دستخط کی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ غزہ میں 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ نے خطے میں تناؤ میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا تھا اور اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر براہ راست سینکڑوں میزائل اور راکٹ فائر کی تھی۔ اتوار کو آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ ڈیم کے افتتاح کے بعد تقریب میں ابراہیم رئیسی نے ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کے لیے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی صدر نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین مسلم دنیا کا سر فہرست مسئلہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایران اور آذربائیجان کے عوام فلسطین اور غزہ کے عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد ملک کے نائب صدر محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے ملک کی صدارت سنبھال لی ہے۔ محمد مخبر کے بطور عبوری صدر تقرری کا اعلان پیر کو ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ ایران کے آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخابات کروایا جائے گا۔ اسلامیہ جمہوریہ ایران کے آئین کے آرٹیکل 131 کے مطابق صدر کی موت کی صورت میں ان کا نائب قیادت کی منظوری سے اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں سنبھالتا ہے اور اسمبلی کی اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ اور عبوری صدر زیادہ سے زیادہ 50 دنوں کے اندر نئے صدر کے انتخاب کا انتظام کرنے کے پابند ہے۔ ابراہیم رئیسی کے نائب بننے سے پہلے تقریباً 15 سال تک ایران کے امیر ترین اقتصادی گروپوں میں سے ایک ستاد اجرائی پرمانی امام کی ایگزیکٹو سٹاف کے سربراہ تھی۔ یہ گروپ براہ راست اسلامی جمہوریہ کے رہبر اعلیٰ کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور کسی بھی ادارے کو جواب دہ نہیں ہے۔